چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیباں ہے لقب تجھ کو امام شہداء کا۔ 5 شعبان 4 ہجری میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے آپ رضی اللہ عنہ کو گٹھی دی، آپ کے کان میں اذان کہی اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ رکھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے اور امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے ہیں۔ نسبی لحاظ سے امام علی مقام کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ کائنات کا کوئی انسان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے اللہ، جو حسین سے محبت رکھے اسے محبوب رکھ۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے یا جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سائے عاطفت میں پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے۔ ان کے ہمراہ جنگ جمل میں اور پھر جنگ صفین میں اور پھر خوارج کی جنگ میں شریک ہوئے۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور حضرت امیر معاویہ کے وصال تک وہیں رہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی بیعت لے چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا تمام عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ عیش و عشرت کا دل دادا، سیر و شکار کا شوقین، شریعت اور احکام شریعت سے بے بہرہ، غرض کے ہر عیب یزید میں موجود۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تمام عام مسلمانوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہ کی تھی۔ یزید کو ڈر تھا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کر دیا تو تمام عالم اسلام یزید کو ٹھکرا کر ان کی بیعت کر لے۔ یزید ملعون کو اپنی حکومت و تخت چھن جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ یزید کے ایک ملعون ساتھی مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر بیعت لو، اگر ذرا سی بھی پس و پیش کریں تو قتل کر دو۔ یزید نے ایسا ہی کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ مدینہ میں قیام پذیر تھے، اس لیے اس ملعون نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط کے ذریعے حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو زبردستی یزید کی بیعت پر آمادہ کرے۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یزید ملعون کا خط آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار ان الفاظ میں کیا،
اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے۔ میرا وہ سر جو شب و روز بارگاہ الہی میں جھکا رہتا ہے، وہ اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا ہے۔ اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے، وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اور حسین آج امانت الہیہ میں خیانت کرنے والے اور دین کی حدوں کو توڑنے والے یزید کی بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کا راستہ نہیں کھول سکتا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت یزید سے انکار کر کے واپس تشریف لے گئے تو مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت پر مجبور نہ کیا یا انکار پر قتل نہ کیا تو اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن ولید بن عتبہ بن ابو سفیان لالچی انسان نہ تھا، وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کے فضائل و برکات اور مقام و مرتبہ سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا میں یہ کام کر کے جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتا۔ ایک تو بیت کے لیے دباؤ اور دوسرا حج بیت اللہ کے ایام بھی قریب تھے۔ ارادہ حج بیت اللہ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے مکہ کی طرف رخت سفر باندھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کیے بغیر مدینہ میں قیام ممکن نہیں، اور یزید کی بیعت غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے جسے آپ رضی اللہ عنہ ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جانب کوفہ کے لوگ ایک رئیس سلمان بن ہرو کے گھر اکٹھے ہوئے۔ وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یزید سے زیادہ اہل بیت رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہیں، لہٰذا یزید کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے شمار دعوت نامے ارسال کی۔ ہر دعوت نامے میں یہی درج ہوتا کہ اہل کوفہ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکے۔ حتیٰ کہ کوفہ کے چند معزز افراد بھی آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہی درخواست کی۔ کوفہ والوں کے ارسال کردہ خطوط کی تعداد 150 سے لے کر 300 تک تھی۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ وہاں جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کریں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ 2 ساتھیوں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ وہاں آپ رضی اللہ عنہ نے اسجا کے گھر قیام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر سن کر 12,000 کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیعت کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ رضی اللہ عنہ نے خط کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ کوفہ والے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور یزید کے خلاف ہیں۔ یزید کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا کہ لوگ اسے چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کریں۔ اسی ضمن میں اس نے اپنے ایک غلام سرحون سے مشورہ کیا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ سرحون نے مشورہ دیا کہ حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کو برطرف کر کے عبید اللہ بن زیاد یعنی ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے تاکہ کوفیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت سے روکا جا سکے۔ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کے اور یزید کے درمیان معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ یزید کو چونکہ اپنی حکومت کا لالچ تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے صلح کر لی اور اسے کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد بھی اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے یزید کو خوش کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے مشورے پر عمل کیا۔ اس وقت لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اسی لیے انہیں ڈھونڈ کر شہید کرنا آسان کام نہ تھا۔ اس لیے اس ملعون نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق اس نے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں گھل مل جائے، اور جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو فوراً آگاہ کرے۔ اس غلام نے ایسا ہی کیا۔ اسے جب آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ منصوبے کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ سے ملا، خود کو اہل حمص میں سے بتایا اور آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 30,000 درہم کا نذرانہ پیش کیا۔
ابن زیاد کی آمد کی خبر سن کر حضرت مسلم بن عقیل ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر تھے جب وہ غلام آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آیا تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کو اپنے دربار میں حاضر کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا۔ پہلے تو ہانی نے انکار کر دیا، پھر جب ابن زیاد نے اس غلام کو جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 30,000 درہم پیش کیے تھے سامنے کیا تو ہانی نے قبول کر لیا۔ ہانی نے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو دربار میں لانے سے انکار کر دیا تو اس نے ہانی کو قید میں ڈال دیا، جس پر ہانی کی قوم بہت غصے میں آ گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا، جس سے 40,000 کوفی جمع ہو گئے۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ سب مل کر گورنر اور گورنر ہاؤس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، امن کا پیغام اسلام لے کر آئے تھے، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ جنگ چھڑ جائے؟ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے سب کو صبر و تحمل کی تلقین فرمائی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ افراد کو بلایا اور مال و دولت کا لالچ دے کر انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے سے روکا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سارے کوفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ شام ڈھلتے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ رات کے اندھیرے میں آپ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی نکل پڑے اور چلتے چلتے ایک بڑھیا کے مکان تک پہنچ گئے۔ اس سے پانی طلب کیا اور پوچھنے پر پناہ مانگی۔ اس بڑھیا کا ایک بیٹا محمد بن اشس کا ساتھی تھا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسے بتا دیا۔ محمد بن اشس نے آپ رضی اللہ عنہ کو پناہ کے بہانے گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے محل پر لے گیا۔ وہاں آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کی مہلت دی جائے۔ کوفیوں کی بدعہدی کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا اور بتایا کہ کوئی بھی کوفی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں۔ آفرین صد آفرین اس عاشق پر، ایک طرف موت سر پر کھڑی ہے لیکن اپنے امام، اپنے ہادی، اپنے مرشد کی جان مبارک کی فکر کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ نہ آئے۔ کوفی بد عہد بے وفا ہیں، پھر آپ رضی اللہ عنہ کو محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں 8 سال کے محمد رضی اللہ عنہ اور 6 سال کے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیا۔ اس کوٹری کا دروغہ نیک آدمی اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے بچوں کو رہا کر دیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا تو اس نے دروغہ کو قتل کر دیا اور بچوں کو ڈھونڈ کر شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چونکہ کوفہ والوں کا جوش و ولولہ اور عقیدت و محبت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر کوفہ بلا چکے تھے، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی کہ کوفہ والے بے وفا ہیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی اور انہیں شہید کر دیا، لیکن کوفیوں کے لگاتار دعوت نامے موصول ہو رہے تھے اور یہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف تھا کہ آپ کوفیوں کی عقیدت اور ارادت کا جواب بے رخی سے دیں۔ اہل بیت رضی اللہ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ جب کوئی سوالی سوال کرے تو چاہے گھر میں فاقے ہی کیوں نہ ہوں، اس سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ انسان کامل، خلافت الہیہ کے حامل اور امام وقت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہی دین محمدی کو دوام حاصل ہو سکتا تھا۔ یزیدیت کے خلاف کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو چنا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسے اپنا فرض عین سمجھتے تھے کہ ظلم و بربریت کے اس دور میں ان لوگوں کی مدد کرنا ہی بہترین عمل ہے تاکہ قیامت کے روز خالق حقیقی اور محبوب رب تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ دوسری طرف حقیقت میں قضا اور قدر کا فرمان نافذ ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی علم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔
حقیقت میں تو اللہ اور اللہ کے محبوب سے وصال کا وقت قریب آ گیا جو دل کو بے چین اور بے قرار کر رہا تھا۔ لہٰذا 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے رخت سفر باندھا۔ راستے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی، کیونکہ کوفیوں نے دین پر دنیا کو ترجیح دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے جو تلواروں اور تیروں کی دعوت برداشت کر سکتا ہے وہ میرے ہمراہ رہے، ورنہ واپس لوٹ جائے۔ سفر کربلا تو سفر عشق تھا۔ اس سفر میں عشاق کا امتحان تھا کہ کون کتنا وفادار ہے، اور تمام اصحاب رضی اللہ عنہم بہترین عاشق ثابت ہوئے۔ ابن زیاد نے حد بن یزید ریاحی کی قیادت میں 1000 مسلح سوار کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کو بھیجا۔ حر رضی اللہ عنہ کے دل میں اہل بیت رضی اللہ عنہ کے لیے عقیدت و محبت تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے حر کو بتایا کہ وہ خود یہاں نہیں آئے، بلکہ انہیں کوفہ والوں نے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خطوط بھی حر رضی اللہ عنہ کو دکھائے جو کوفہ والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ارسال کی۔ حر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ مجبور ہے، اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کو واپس جانے دے سکتا ہے اور نہ ہی کوفہ کی طرف بڑھنے دے سکتا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا۔ زمین کربلا دراصل عاشقان رسول اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے لیے امتحان گاہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اصحاب رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ یہاں خیمہ زن ہو جاؤ، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ 3 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو حراست میں لینے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد کو حکم دیا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے جو بھی حربہ استعمال کرنا چاہے کرے۔ پہلے حربے کے طور پر حسینی قافلے پر پانی بند کر دیا گیا، اور دریائے فرات پر عمر بن حجاج کی قیادت میں پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ دریا کا پانی اگر میسر نہ تھا تو صرف حسینی قافلے کا، باقی سب حتیٰ کہ چرند پرند تک اس پانی سے سیراب ہو رہے۔ کھانے کا سامان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، نہ پانی میسر تھا نہ کھانا۔ بھوک و پیاس اس طرح چمک رہی تھی جس طرح سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تپتی ریت، نہ کھانے کو غذا نہ پینے کو پانی۔ حسینی قافلہ اگر ثابت قدم تھا تو صرف عشق حقیقی کے ساتھ۔ عاشقان رسول اور اہل بیت رضی اللہ عنہم نے وفا و قربانی کی ایسی داستانیں رقم کی کہ رہتی دنیا سکتے میں آ گئی کہ کس طرح ان عاشقوں نے اپنے عشق حقیقی کو عروج پر پہنچایا، کس طرح دین کی لاج رکھی، کس طرح رسول اللہ سے نسبت کو دوام بخشا، کس طرح دین محمدی کا پرچم سر بلند کیا۔ 9 محرم الحرام کی رات امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام اصحاب رضی اللہ عنہ سے خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب کو واپس لوٹ جانے کی اجازت دے دی۔ قربان جائیں ایسے اصحاب پر جنہوں نے مرنا تو قبول کر لیا، لیکن اپنے امام، مرشد، ہادی، رہنمائے کامل کو اکیلا چھوڑ کر جانا تو دور، اس کا خیال بھی دل میں نہ آیا۔ اور فرمایا، خدا کی قسم ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر آپ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ آخر کار 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی۔ تمام عاشقان ہر آزمائش پر پورا اترے تھے۔ اب آخری آزمائش تھی۔ شدید بھوک و پیاس کے ساتھ یزیدی چوہوں کو جہنم واصل کرنے کا عزم قابل دید تھا۔ ان عاشقوں نے بھوک و پیاس، بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہواؤں جیسی صحبتیں تو جھیل لیں، لیکن اپنے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آنے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت حزام اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، لیکن حضرت عباس علمدار نے ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا آقا و مرشد ہی سمجھا۔
آپ رضی اللہ عنہ امام علی مقام کے ہر حکم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے چچا زاد بھائی یزید کے درباریوں میں سے تھے۔ اس نے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان جو کہ حسینی لشکر میں شامل تھے ان کے لیے امان مانگی۔ جب پیغام رساں پیغام لے کر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے پیغام رساں کو یہی کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی امان ہی کافی ہے اور ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ جب اس بات کا علم حسینی لشکر کو ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ پاؤں ٹوٹ جائیں جو جمال حسین کے علاوہ کسی اور کی طرف بڑھیں۔ میں نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ میرے لیے حضرت امام حسین کا سایہ، دامن اور وجود تیری ایمان سے بہتر ہے۔ دشمن آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو بار بار پیغام بھیجا کہ جب تک عباس رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود ہیں ہماری لاکھوں کی فوج بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ رضی اللہ عنہ امام علی مقام کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے رہے کہ انہیں بھی امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر قربان ہونے کا شرف بخشا جائے۔ آخرکار بیتاب ہو کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے التجا کی کہ آقا میرا سینہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے، مجھے لڑنے کی نہیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اتنی دیر میں زوجہ عباس کی آواز آئی کہ پیاس کی شدت سے سیدہ سکینہ رو رہی۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور جلال کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے لشکر کا علم آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑایا تھا، اس لیے ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی لانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی امام علی مقام نے فرمایا عباس جنگ نہیں کرنی اور ایک نیزہ تھما۔ یزیدیوں کے دل دہلنے لگے کہ یہ شیر نہ جانے کتنوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ تو صرف پانی لینے گئے تھے۔ آپ پانی کا مشکیزہ بھر کر واپس مڑے تو نوفل ملعون نے آپ رضی اللہ عنہ کے داہنے شانے پر وار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ گیا۔ علم بغل میں لیا اور مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر حکم بن طفیل ملعون نے دوسرے بازو پر وار کیا تو دوسرا بھی کٹ گیا۔ پھر مشکیزہ دانتوں میں پکڑ لیا۔ اس جان نثار عاشق کو فکر تھی تو صرف نبی کی اولاد، بس کسی نہ کسی طرح پانی ان تک پہنچ جائے۔ خیموں سے نکلنے سے لے کر شہید ہونے تک ایک ہی دعا ورد زبان تھی، یا اللہ تیرے نبی کی اولاد پیاسی ہے، میں تیرے محبوب کی اولاد کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ اتنے میں حرمل ملعون نے مشکیزے پر تیر چلا دیا جس کی وجہ سے سارا پانی بہہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سانس لینے کے لیے ہوا موجود نہ، زندگی ختم ہو گئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے بازو کٹے تو اس وقت کوئی درد کوئی تکلیف نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی مشکیزے سے پانی بہہ گیا اس طرح لگا کہ اب معذور ہو گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ اتنے میں ایک ملعون نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کی خبر سن کر امام علی مقام نے فرمایا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حر رضی اللہ عنہ پہلے یزید کے لشکر میں شامل تھے۔ دوران جنگ حر رضی اللہ عنہ کی روح بے چین تھی، کیونکہ حر کے دل میں ناموس رسالت اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے لیے عقیدت و محبت تھی۔ جن کے دل عشق حقیقی کے نور سے روشن ہوں وہ غلط اور گمراہ کن راستے پر نہیں چلتے۔ یہی حال حر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جنگ کے وقت عمرو بن سعد کے پاس جا کر اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کا دل دنیاوی دولت کی ہوس سے پر تھا۔ مضطرب حالت، کانپتے بدن اور زرد چہرے کو دیکھ کر حر کے بھائی مصعب نے وجہ پوچھی تو جواب دیا، اے برادر، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثنا میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، ہے کوئی جو آل رسول پر جان نثار کرے؟
اور سید عالم کے حضور سرخروئی پر۔ اس صدا نے جیسے خود کو قید سے آزاد کر دیا، بیمار کو صحتیابی نصیب ہو گئی ہو، فوراً بھاگ کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی سابقہ گستاخیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کی اور عرض گزارش کی کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم پر جان نثار کرنے کا شرف بخشا جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کی استغفار قبول ہے اور خلوص نیت سے توبہ کرنے والے مایوس نہیں لوٹائے جاتے۔ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ حر کے بھائی نے حر کو نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوتے پایا تو اس کا بھی جذبہ ایمان ولولہ زن ہوا اور وہ بھی لشکر حسینی میں شامل ہو گیا۔ حر کے بھائی، بیٹے اور غلام عروہ نے بھی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہادت کا اعلیٰ منصب حاصل کیا۔ اب صرف خاندان اہل بیت رضی اللہ عنہم باقی تھے اور دشمنان بد باطن کی انہی پر نظر تھی۔ یہ حضرات پروانہ وار امام حسین رضی اللہ عنہ پر نثار ہیں۔ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت و جمع مردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو زمانہ محو کرنے سے قاصر۔ اب تک نیاز مندوں کی مارکہ آرائیاں تھیں جنہوں نے دشمنوں کے دعوے داران شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع آیا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو گھوڑوں کے دوڑنے کا میدان بنا دیا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اسد اللہ تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش بازی، بنی ہاشم کے نبرد ازما اور جاں شکار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن کوفی و شامی بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ یہ حرب و ضرب کے جوہر دیکھ کر بڑے بڑے کوہ پہ کر ہراساں ہو گئے۔ کبھی میمنہ پر حملہ کیا تو صفے درم برم کر ڈالی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے کہ کبھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ بجلی کی طرح چمکنے والی تلوار خون میں ڈوب ڈوب نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے رہتے تھے۔ اس طرح خاندان امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا دکھا کر امام علی مقام پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ فرزندان امام حسن رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت رضی اللہ عنہ کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر دیتا۔ جب وہ مقابلہ کے لیے اٹھتے تو معلوم ہوتا کہ قہر الہی آ رہا۔ ان کا ایک ایک فرد صف شکن تھا۔ الحاصل اہل بیت رضی اللہ عنہم کے نو نہالوں اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر اپنی جانیں فدا کیں اور تیر و ثنا کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوا دیں، خون بہائے، جانیں دیں، مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دی۔ تمام شہزادے باری باری شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے نور اکبر علی اکبر رضی اللہ عنہ حاضر، میدان میں جانے کی اجازت چاہتے امام علی مقام نے اس حسین و جمیل نوجوان کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، فولادی خود سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، نیزہ اس ناز پروردہ کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اس وقت اہل بیت رضی اللہ عنہ کی شہزادیوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی جن کا تمام کنبہ و قبیلہ، برادر و فرزند سب شہید ہو چکے تھے اور ایک جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا۔ ان تمام مصائب کو اہل بیت رضی اللہ عنہم نے رضائے حق کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا اور یہ انہی کا حوصلہ تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ خیمہ سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف لائے۔ جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا،
یہ اسد اللہ شیر میدان میں آیا، دشمنوں کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی زبان مبارک سے رجز شروع کی۔ انا علی بن حسین بن علی، نحن اہل البیت اولا بن نبی۔ جس وقت شہزادہ علی قدر نے یہ رجز پڑھی ہو، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ ان مدعیان ایمان کے دل پتھر سے بدرجہ ہا بدتر تھے، جنہوں نے اس چمنستان رسالت کے اس پھول کی زبان شیریں سے یہ کلمے سنے، پھر بھی ان کی آتش عناد سرد نہ ہوئی اور سینہ سے کینہ دور نہ ہوا۔ لشکریوں نے عمرو بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جس کی ہیبت سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں؟ شان شجاعت اس کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہے۔ کہنے لگا، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، صورت و سیرت میں اپنے جد کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ اس آقا زادے کے مقابل آنا اور ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک بے مروتی کرنا نہایت سفلہ پن اور بد باطنی ہے۔ لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام کی طمع، دولت و مال کی حرص نے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی بنے اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور اپنے دارین کی روح سیاہی سے بچنے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شہزادہ علی وقار نے مبارز طلب فرمایا، صف دشمنہ میں کسی کو جنبش نہ ہوئی، کسی بہادر کا قدم نہ بڑھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک گلہ ہے جو دم بخود اور ساکت۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا کہ اے ظالمان جفا کیش، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ زور بازوئے علی دیکھنا ہو تو میرے مقابل آ، مگر کس کی ہمت تھی جو آگے بڑھتا، کس میں تاب تھی جو اس شیر کے سامنے آتا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خونخوار میں سے کسی ایک کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بجلی کی طرح دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جس طرف رخ کیا پرے کے پرے ہٹا دیے، ایک ایک وار میں کئی کئی دیو پیکر گرا دیے۔ ابھی میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ابھی میسرا کی طرف پلٹے تو صفے درم برم کر ڈالی۔ کبھی کلب لشکر میں گوتا لگایا تو گردن کشوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلوار کا وار تھا۔ شہزادہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائی عظیم تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت رضی اللہ عنہم کے پھول پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شفیق باپ نے بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ عطر کا گرد و غبار صاف کیا اور انگشتری فرزند ارجمند کے منہ اقدس میں رکھ دی۔ پدر مہربان کی شفقت سے تسکین حاصل ہوئی۔ پھر شہزادہ نے میدان کا رخ کیا، پھر صدا دی، حل من مبارز، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مبارز طلب کیا ہے تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا تو صفے کی صفیں درم برم کر ڈالی اور بہادروں کا کھیت کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، پھر بھی مبارز طلب کرتا ہے، اور تمہاری تازہ دم جماعت میں سے کسی میں مقابلے کی ہمت نہیں۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت و بصالت پر۔ کچھ غیرت ہو تو میدان میں پہنچ کر مقابلہ کر کے فتح حاصل کر، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام انجام دیا تو عبید اللہ بن زیاد سے تجھ کو
موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں، پھر بھی تو اپنا وعدہ وفا نہ کرے تو میں نہ دنیا کا رہا نہ دین کا۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و قرار کیا۔ اس پر حریص طارق موصل کی حکومت کے لالچ میں گلستان رسالت کے پھول کے مقابلہ کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ پر نیزہ کا وار کیا۔ شہزادہ علی جان نے اس کا وار روک کر سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادہ نے کمال ہنر مندی سے گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو روند ڈالا اور ہڈیاں چور کر ڈالی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمرو بن طارق کو طیش آیا اور وہ جھلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادہ پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے آتشی شعلہ کی طرح شہزادہ پر دوڑ پڑا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا لیا اور زمین پر اس زور سے پٹخا کہ اس کا دم نکل گیا۔ شہزادہ کی ہیبت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع ابن غالب کو شہزادہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادہ پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے اس کا نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کٹ گئی، دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ ناچار ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ شہزادہ پر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادہ نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر قلب لشکر تک پہنچا دیا۔ اس حملے میں شہزادہ کے ہاتھ سے کتنے بد نصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے۔ آپ پر پیاس کی بہت شدت ہوئی۔ پھر گھوڑا دوڑا کر پدر عالی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، العطش العطش، بابا پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نور دیدہ، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ علیہ السلام سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور لشکر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس مرتبہ لشکر ابلیس نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں لٹتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخموں نے تن نازنین کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمن فاطمہ کا گل اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ پہم تیغ و ثنا کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور فاطمی شاہ سوار پر تیر و تلوار کا می برس رہا تھا۔ اس حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے پشت زین سے روئے زمین پر آئے اور سر و قامت نے خاک کربلا پر استراحت کی۔ اس وقت آپ نے آواز دی، اے پدر بزرگوار، مجھ کو لیجیے۔ حضرت امام علی مقام گھوڑا دوڑا کر میدان میں پہنچے اور جانباز نونہال کو خیمہ میں لائے، اس کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، اے پدر بزرگوار، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی ہونے شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے فرزند علی اصغر رضی اللہ عنہ، جو ابھی کم سن ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بے تاب ہیں، شدت پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ اس چھوٹے بچے کی ننھی زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو سوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا۔
ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہ لا کر دیا کرتے ہیں، میری اس بے کسی کے وقت بھی پانی باہم پہنچائیں۔ چھوٹے بچے کی بےتابی دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بےتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے اور اس کا حال سنگ دل ظالموں کو دکھائیے، اس پر تو رحم آئے گا، اس کو تو چند قطرے دے دیں، نہ یہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا عداوت ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس چھوٹے نور نظر کو سینہ سے لگا کر سپاہ دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر چکا، اب اگر آتشیں بغض و عناد جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بےتابی دیکھو، اور کچھ شائبہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حلق تر کرنے کو ایک گھونٹ پانی دو۔ جفاکارانہ سنگ دل پر اس کا کچھ اثر نہ ہو اور ان کو ذرا رحم نہ آئے، بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر رضی اللہ عنہ کا حلق چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو۔ امام علی مقام نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ کر جان دی۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے اور خون میں نہا رہا ہے۔ اہل خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ دلانے بے رحم اس بچہ کو ضرور پانی دیں گے اور اس کی پیاس دلوں پر ضرور اثر کرے گی، لیکن جب امام علی مقام اس شگوفہ کو خیمہ میں لائے اور اس کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری، گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام سے دریافت کیا، فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جام لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی۔ 10 محرم 61 ہجری نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک تقریباً تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے، جن میں 19 تو اہل بیت رضی اللہ عنہ تھے۔ اب امام علی مقام، حضرت زین العابدین اور بیویاں باقی رہ گئی تھیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اس وقت بیمار تھے، لیکن پھر بھی شہادت کا جذبہ لیے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن امام نے اجازت نہ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جنگ میں نہ جاؤ، تمہاری ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، بے کساں اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا، بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا، جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کے سپرد کی جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تمام ذمہ داریاں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور خود میدان جنگ کی طرف چل دی۔ ہزاروں کی فوج سامنے موجود تھی، یہ سب امام علی مقام کی نظر میں چونٹی کے برابر بھی نہیں تھے۔ امام علی مقام نے لڑائی شروع کرنے سے پہلے شامی فوج کو اپنے ذاتی و نسبی فضائل اور گستاخیوں اور ظلم کے انجام کے متعلق بیان فرمایا۔ تمام خاندان قربان کرنے کے باوجود بھی امام علی مقام اپنا فرض نہیں بھولے اور شامیوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، جو کہ دولت اور عزت و جاہ کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بد باطن سیاہ دل یزیدیوں کے اوپر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ جب امام علی مقام نے اپنی آخری کوشش بھی کر لی تو فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ایک ملعون کو آپ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا، وہ بدبخت تلوار لہراتا ہوا آیا۔ امام علی مقام نے ایک ہی ضرب میں اس ملعون کو ڈھیر کر دیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، ایک نعرہ لگایا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادران کو شکن، شام اور عراق میں میری بہادری کا چرچا ہے، اور مصر اور روم میں شہرائے آفاق ہیں، دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور قوت اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ امام علی مقام نے ایک ہی بار میں اس متکبر کا سر تن سے جدا کر دیا۔
آپ رضی اللہ عنہ نے دشمن پر حملہ کر دیا اور دشمن کی فوج کی صفوں میں کوہرام مچ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تلوار دشمن کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ جن بازوؤں سے لاشیں اٹھا کر خیمے میں لاتے رہے وہ اب قہر خدا بن کر دشمن پر ٹوٹ رہے تھے۔ غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ کسی کی بھی جرت نہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ اگر اسی طرح جنگ ہوتی رہی تو کوئی بھی اس مرد مومن شیر حق کے ہاتھوں سے نہیں بچے گا، لہٰذا یکبارگی حملہ کیا جائے۔ ان شکی قلب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا، تیروں کو برسایا، نیزوں اور تلواروں کی بارش کر دی۔ سنان بن انس ملعون نے پیچھے سے آپ رضی اللہ عنہ پر نیزہ کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ عنہ سر بسجدہ ہو گئے۔ خلی ابن یزید ملعون یا شبل ابن یزید نے آگے بڑھ کر سر اقدس تن مبارک سے جدا کر دیا۔ ان بے شرم کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے اپنے بدبخت اور بے غیرت ہونے کا ثبوت دیا۔ صادق جانباز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اپنی جان راہ خدا میں اس اولی العزمی سے نظر کی۔ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت سے جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشائے رسول۔ شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امام وقت اور انسان کامل تھے اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پر فائز تھے، اور انسان کامل کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کامل کی زبان کن کی زبان ہوتی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ دریائے فرات کو اشارہ کرتے تو وہ چل کر خیموں تک آ جاتا، آسمان کو اشارہ کرتے تو بارش برسنے لگتی، کربلا کی ریت کو اشارہ کرتے تو اس کا طوفان یزیدی لشکر کو غرق کر دیتا۔ لیکن ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور سجدے میں گردن کٹا کر دین اسلام کو سر بلندی عطا کر دی۔ کربلا کی خاک کو اپنے خون سے سرخ کر کے اللہ کے دین کو سرخروئی عطا کی۔ رہتی دنیا تک آنے والوں کو دین کے اصل معنی سمجھا دیے کہ دین اللہ کی رضا کے سامنے بے چوں چرا سر جھکا دینے کا نام ہے۔ دعا جیسے ہتھیار کو بھی اللہ کی رضا کے قدموں پر نچھاور کر دینے کا نام ہے۔ دین سچ اور حق کی سربلندی کے لیے باطل سے دیوانہ وار ٹکرا جانے کا نام ہے۔ باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے صرف قوت الہی پر بھروسے کا نام ہے۔ دین عشق الہی ہے، دین وصال الہی کی تڑپ ہے، دین دنیا کے لذتوں کو محبت الہی پر قربان کرنا ہے۔ دنیا میدان جنگ ہے تو دین اس میدان میں نماز میں سر کٹا دینے کا نام ہے۔ دین سجدہ عشق ہے، جان جاتی ہے تو جائے، یہ سجدہ عشق قضا نہ ہو۔ دین واحد ذات الہی سے تعلق جوڑنے کے لیے اپنی ذات اور اپنے پیاروں کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ دین قربانی ہے خواہشوں کی، جذبوں کی، محبتوں کی، رشتوں کی۔ دین رشتہ ہے صرف اللہ سے۔ دین اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت قوت کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ہی قربان کر دینے کا نام ہے۔ دین نام ہے دنیا کی ہر تکلیف مصیبت کو اللہ کی سوغات جان کر اس پر صبر و شکر کرنے کا۔ دین استقامت ہے، ہر ظاہری و باطنی آزمائش کے باوجود عشق الہی پر ثابت قدم رہنا دین ہے۔ بلا شکایت ہر حالت میں اس کے سامنے جھکے رہنا دین ہے۔ دین اسلام کو صرف ثواب اور عذاب کے دائرے میں قید کرنے والے، صبح شام بطنی عبادتوں کی کثرت پر تکبر کرنے والے، گائے بکرے کی قربانی کو اصل قربانی سمجھنے والے دین کی حقیقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی تشریح و تفسیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل اور اپنی قربانی سے کی۔ اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر امام علی مقام نے امت کو دین کی حقیقت بتائی۔ دین کا جو اصل روپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے امت کو دکھایا، وہی اصل دین قوت دیتا ہے اسلام کے پیروکاروں کو ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی۔ وہی دین اخروی زندگی کی قدر و قیمت مسلمان کی نظروں میں اس فانی دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی میں راز ہے نجات کا، آزادی کا ہر طرح کی غلامی سے، نفس کی ہو، خواہشات کی یا ظالم و جابر دنیاوی حکمران کی۔ اسی دین پر چل کر دنیا جنت بنے اور جنت لذت قرب الہی بنے۔